أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. صدق الله العظيم. سورہ مائدہ ترجمہ تفسیر 15واں رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. جس دن اللہ جمع فرمائے گا رسولوں کو یعنی قیامت کے دن پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملا، یعنی جب تم نے اپنی امتوں کو ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے کیا جواب دیا. اس سوال میں انکار کرنے والوں کی طرف اشارہ ہے. عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی ہے سب غیب و اگیات کا جاننے والا. نبیوں کا یہ جواب ان کے حد درجہ ادب کی شان ظاہر کرتا ہے کہ وہ اللہ کے علم کے سامنے اپنے علم کو بالکل نظر میں نہ لائیں گے اور قابل ذکر قرار نہ دیں گے
اور معاملہ اللہ تعالیٰ کے علم اور انصاف پر چھوڑ دیں گے۔ جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ یاد کرو میرا احسان اپنے اوپر اور اپنی ماں پر کہ میں نے ان کو پاک کیا اور جگت کی عورتوں پر ان کو فضیلت دی، جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی یعنی حضرت جبریل سے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے اور ضرورت پڑنے پر ان کی مدد کرتے۔ تو لوگوں سے باتیں کرتا پالنے میں کم عمر میں اور یہ چمتکار ہے اور پکی عمر ہو کر۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، کیونکہ پکی عمر کا وقت آنے سے پہلے آپ اٹھا لیے گئے۔ دوبارہ تشریف لانے کے وقت آپ 33 سال کے جوان کی صورت میں ہوں گے اور اس آیت کے انوسار کلام فرمائیں گے، اور جو پالنے میں فرمایا انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں وہی فرمائیں گے۔ جمل اور جب میں نے تجھے سکھائی کتاب اور حکمت بودھ یعنی علموں کے راج اور تورات اور انجیل، اور جب تو مٹی سے پرند کی سی مورت میرے حکم سے بناتا پھر اس میں پھونک مارتا تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتی۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چمتکار تھا۔ اور تو مادرجات جنمجات اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے شفا دیتا، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا، اندھے اور سفید داغ والے کو آنکھ والا اور سوستھ کرنا، اور مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے نکالنا، یہ سب اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مہان چمتکار ہیں۔ اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا، یہ ایک اور نعمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی شرارتوں سے محفوظ رکھا، جنہوں نے حضرت کے کھلے چمتکار دیکھ کر آپ کے قتل کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا اور یہودی نامراد رہ گئے۔ جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا تو ان میں کے کافر بولے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چمتکار تو نہیں مگر کھلا جادو۔ اور جب میں نہ ہواریوں انویائیوں ہواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اور آپ کے خاص لوگ ہیں کہ دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ، بولے ہم ایمان لائے اور گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں، ظاہر اور باطن میں محبت رکھنے والے اور فرمانبردار۔ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتارے؟ معنی یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بارے میں آپ کی دعا قبول فرمائے گا؟ کہا اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ یہ مراد حاصل ہو۔ کچھ مفسروں نے کہا معنی یہ ہے کہ تمام امتوں سے نرالا سوال کرنے میں اللہ سے ڈرو، یا یہ معنی ہے کہ اس کی قدرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں آگے پیچھے نہ ہو۔ حواری ایمان والے، اللہ کو پہچاننے والے اور اس کی قدرت پر یقین کرنے والے تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، بولے ہم چاہتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل ٹھہریں اور پکا یقین ہو، اور جیسا کہ ہم نے اللہ کی قدرت کو دلیل سے جانا ہے آنکھوں سے دیکھ کر اس کو اور پکا کر لے، اور ہم آنکھوں دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ اپنے بعد والوں کے لیے حواریوں کے یہ عرض کرنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں 30 روزے رکھنے کا حکم فرمایا اور کہا جب تم ان روزوں سے فارغ ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرو گے قبول ہوگی۔ انہوں نے روزے رکھ کر آسمان سے کھانا اترنے کی دعا کی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غسل فرمایا اور موٹا لباس پہنا اور 2 رکعت نماز ادا کی اور سر جھکایا اور رو کر یہ دعا کی جس کا اگلی آیت میں بیان ہے۔ عیسیٰ مریم کے بیٹے نے عرض کی اے اللہ، اے رب ہمارے ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، یعنی ہم اس کے اترنے کے دن کو عید بنائیں، اس کا آدر کریں، خوشیاں منائیں، تیری عبادت کریں، شکر ادا کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس روز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اترے اس دن کو عید بنانا اور خوشیاں منانا، عبادتیں کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور رحم ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن عید منانا اور میلاد شریف پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا اور خوشی ظاہر کرنا اچھی بات ہے۔
और अल्लाह के प्यारे बंदों का तरीका है। हमारे अगले पिछलों की, जो दीनदार हमारे जमाने में हैं उनकी, और जो हमारे बाद आए उनकी, और तेरी तरफ से निशानी, तेरी कुदरत की और मेरी नबुव्वत की, और हमें रिज्क दे, और तू सबसे बेहतर रोजी देने वाला है। अल्लाह ने फरमाया कि मैं इसे तुम पर उतारता हूं, फिर अब जो तुम में कुफ्र करेगा, यानी आसमान से खाना उतरने के बाद, तो बेशक मैं उसे वह अजाब दूंगा कि सारे जहान में किसी पर न करूंगा। चुनाचे आसमान से खाना उतरा, इसके बाद जिन्होंने उनमें से कुफ्र किया उनकी शक्लें बिगाड़ दी गई और वो स्वर बना दिए गए, और 3 दिन के अंदर सब मर गए। अल्लाह अज्जल जल्ला ने सच फरमाया। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जल जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे, और ये आपके और मेरे, हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।